ایران اسرائیل کشیدگی دوسرے مرحلے میں دوسرے روز میں داخل ہو چکی ہے۔ ایران کی جانب سے جوابی کارروائی میں 200 کے قریب میزائل فائر کرنے کے بعد اسرائیلی حکومت نے اپنی ناجائز فورسز کو ایران میں کارروائی کے لیے فری ہینڈ دے دیا ہے۔ تازہ اسرائیلی حملوں میں مزید 2 جنرلز 3 جوہری سائنسدان شہید ہو گئے ہیں۔ اب تک ایران کے 9 ایٹمی سائنسدان سمیت 80 سے زائد افراد شہید ہو چکے ہیں۔ کل رات ایران نے اسرائیلی جارحیت کے جواب میں ہائپرسونک سمیت کئی جدید میزائل اسرائیل پر داغے، جس سے تل ابیب میں متعدد عمارتوں کو نقصان پہنچا ہے۔ رات بھر اسرائیل کے مختلف شہروں سے سائرن کی آوازیں آتی رہیں۔ ایرانی حملوں میں کم از کم 4 افراد کی ہلاکت سمیت 63 سے زائد زخمی ہونے کی اطلاعات آ رہی ہیں۔ ایران نے اسرائیل کے خلاف اس کارروائی کو آپریشن وعدہ صادق سوم کا نام دیتے ہوئے اسے اسرائیل کی پالیسیز کے خلاف ایک انتقامی کارروائی قرار دیا ہے، جس میں اسرائیلی فوجی ہیڈ کوارٹر ملیا میٹ ہو گیا ہے۔ وزارت دفاع کی عمارت کو بھی نقصان پہنچا ہے، لیکن اسرائیل ایران کے ہاتھوں سرپرائز شدید پٹائی اور اس کے نتیجے میں ہونے والے نقصان کو چھپانے کی بھرپور کوشش کر رہا ہے۔ تل ابیب میں اسرائیلی فورسز نے امریکی صحافی کو ایران کے میزائل حملے سے ہونے والی تباہی کی کوریج سے روک دیا، لیکن وہ کہتے ہیں نا کہ سچ چھپا ہی نہیں چھپتا۔ اسرائیل میں امریکی سفیر نے سوشل میڈیا پر پوسٹ کیا ہے کہ کل رات اسرائیل کے لیے بہت سخت تھی اور وہ خود 5 مرتبہ اپنی جان بچانے کے لیے پناہ گاہ میں مجبور ہوئے یا پناہ لینے میں۔ ایران کا کہنا ہے کہ یہ حملے ختم نہیں ہوں گے، لیکن مستقبل میں بھی جاری رہیں گے اور اگلے مرحلے میں اسرائیل پر 2000 میزائل فائر کیے جائیں گے۔ پاسداران انقلاب نے خبردار کیا ہے کہ اسرائیل پر جلد ہی خیبر میزائل داغے جائیں گے، جس کے اثرات دیکھ کر دنیا حیران رہ جائے گی۔ ایران کا خیبر میزائل 2000 کلومیٹر کی رینج کا حامل ہے۔ ایرانی میڈیا کے مطابق اب تک ہونے والے حملوں کے دوران ایرانی فوج نے اسرائیل کے 3 F-35 طیارے گرائے اور اسرائیلی خاتون پائلٹ کو گرفتار کرنے کا بڑا دعویٰ بھی کیا ہے، لیکن اسرائیل ان تمام دعووں کو غلط اور بے بنیاد قرار دے رہا ہے۔ ایرانی سپریم لیڈر آیت اللہ علی خامنائی نے بھی 2 ٹوک اعلان کر دیا ہے کہ اسرائیل کو بھاگنے نہیں دیا جائے گا اور ایران اسے مفلوج کر کے ہی دم لے گا۔ اسرائیلی بوکھلاہٹ کی وضاحت ناظرین، اس کی مثال اسرائیلی وزیر دفاع کا یہ بیان ہے، جس میں وہ ایرانی حملے نہ رکنے کی صورت میں تہران کو آگ کے شعلوں کی نظر ہونے کی دھمکیاں لگا رہے ہیں۔ ایران پر تازہ حملوں میں اسرائیلی فوج نے اصفہان نیوکلیئر سائٹ پر حملہ کر کے اہم تنصیبات اور لیبارٹریز کو تباہ کرنے کا دعویٰ کیا ہے۔ اسرائیل ڈیفنس فورس کا کہنا ہے کہ تہران کے راستے کو صاف کر لیا ہے اور اب اسرائیلی فضائیہ ایران کی فضاؤں میں آزادانہ کارروائیاں کرنے کے لیے تیار ہے۔ یہ بیان کل رات تہران میں ایرانی دفاعی نظام کو نشانہ بنانے کے دعوے کے بعد سامنے آیا ہے، اور اسی دوران ایران کی وزارت خارجہ نے اتوار کو امریکہ کے ساتھ عمان میں ہونے والے مذاکرات کو بے معنی قرار دے کر منسوخ کرنے کا بھی اعلان کر دیا ہے۔ اسرائیل کو سبق سکھانے کے ساتھ ساتھ ایران نے امریکہ، برطانیہ اور فرانس کو بھی خبردار کر دیا ہے کہ اگر انہوں نے اسرائیل پر تہران کے حملے روکنے میں مدد کی تو خطے میں ان کے اڈوں اور بحری جہازوں کو نشانہ بنایا جائے گا۔ اسرائیل اور ایران کے درمیان تیزی سے بڑھتی ہوئی کشیدگی خطے میں بڑے پیمانے پر جنگ کے خدشات کو بڑھا رہی ہے، اور اس دوران بین الاقوامی برادری کی جانب سے فوری جنگ بندی کے مطالبات کے ساتھ ساتھ کشیدگی میں کمی کی اپیل کی جا رہی ہے۔ روسی صدر ولادیمیر پوٹن نے ایرانی ہم منصب مسعود پزشکیان اور اسرائیلی وزیر اعظم نیتن یاہو سے رابطہ کر کے جنگ روکنے کے لیے ثالثی کی پیشکش کی ہے، تو وہیں اقوام متحدہ کے سیکرٹری جنرل نے دونوں ملکوں پر زور دیا ہے کہ وہ تحمل کا مظاہرہ کرتے ہوئے امن اور سفارتکاری کی طرف واپس لوٹیں، جبکہ سعودی ولی عہد شہزادہ محمد بن سلمان اور امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ کے درمیان ٹیلی فونک رابطے میں خطے میں کشیدگی کم کرنے پر زور دیا گیا ہے۔ برطانوی وزیر اعظم نے سعودی ولی عہد شہزادہ محمد بن سلمان سے ٹیلی فونک رابطے میں مشرق وسطیٰ میں تشویشناک صورتحال پر بات کی ہے، اور اس دوران کشیدگی کم کرنے کی ضرورت سے دونوں رہنماؤں نے اتفاق بھی کیا ہے۔ ناظرین، دوسری طرف ترک صدر نے ایرانی ہم منصب کے ساتھ ٹیلی فونک رابطہ کیا ہے۔ اس میں اسرائیلی حملے کو بین الاقوامی قوانین کی خلاف ورزی قرار دیتے ہوئے کہا ہے کہ اسرائیلی وزیر اعظم نیتن یاہو نے یہ حملہ ایٹمی مذاکرات کو سبوتاش کرنے کے لیے کیا ہے۔ ادھر جنگی جنون میں مبتلا نیتن یاہو کا کہنا ہے کہ اسرائیل ایران میں ہر سائٹ اور ہدف کو نشانہ بنائے گا۔ ساتھ ہی وہ یہ دعویٰ بھی کر رہے ہیں کہ ایران پر حملے میں اسرائیل کو امریکہ کی مکمل حمایت حاصل تھی۔ پاکستان اس تمام تر صورتحال میں اپنے برادر ملک ایران کے ساتھ کھڑا ہے۔
اقوام متحدہ کی سلامتی کونسل کے ہنگامی اجلاس میں بھی پاکستان نے اسرائیلی جارحیت کی مذمت کرتے ہوئے واضح طور پر کہہ دیا ہے کہ ایران کی جوہری اور عسکری تنصیبات پر اسرائیلی حملے نہ صرف خطے بلکہ پوری دنیا کے امن، سلامتی اور استحکام کے لیے سنگین خطرہ ہے۔ اقوام متحدہ میں پاکستان کے مستقل مندوب عاصم افتخار نے سلامتی کونسل پر زور دیا ہے کہ بین الاقوامی قانون کی پاسداری کرتے ہوئے فوری طور پر اسرائیلی جارحیت کو روکا جائے اور اس بحران کو اس کا حل بات چیت اور سفارتکاری کے ذریعے نکالا جائے۔ اسرائیل اور ایران کی کشیدگی کی گونج پاکستان کے ایوان میں بھی گونجی، جہاں وزیر دفاع خواجہ آصف نے کہا کہ ایرانی ہمارے بھائی ہیں۔ اسرائیل ایران اور فلسطین کو نشانہ بنایا ہے۔ عالم اسلام کا اتحاد ناگزیر ہے۔ اگر آج مسلم دنیا متحد نہ ہوئی اور ہم سب خاموش رہے تو سب کی باری آئے گی۔ اسرائیل نے یمن کو، ایران کو، فلسطین کو ٹارگٹ بنایا ہوا ہے۔ اگر آج مسلم دنیا جو ہے متحد نہ ہوئی اور اپنے اپنے ایجنڈے پہ اپنے اپنے مفادات کا تحفظ کرتی رہی تو سب کی باری آ جائے گی۔ ایک ایسا انیشیٹو کی ضرورت ہے اس وقت جس سے عالم اسلام کا اتحاد نظر آئے اور اسرائیل کے ساتھ جہاں جہاں بھی اسلامی دنیا میں تعلقات ہیں ان کو منقطع ہونا چاہیے۔ ناظرین، خواجہ آصف کا یہ سٹیٹمنٹ واقعی بہت امپورٹنٹ ہے، اور اگر اس کو اسرائیل کے پاکستان سے متعلق موقف کی روشنی میں دیکھیں تو سمجھ آ جائے گا کہ ان کا خدشہ بالکل درست ہے۔ چند سال پہلے کی بات کہ اسرائیلی وزیر اعظم کہہ رہے تھے کہ ایران کی طرح جوہری پاکستان بھی اسرائیل کے لیے خطرہ ہے، اور حال کی بات یہ ہے کہ بھارت کے خلاف پاکستان حالیہ ناکام جارحیت بھی بھارت کی، اسرائیل نے مودی کا بھرپور وہاں پر ساتھ دیا، اور پہلگام کے فالس فلیگ آپریشن سے پہلے اسرائیلی ایجنٹس کی بھارت پہنچنے کی خبریں پوری دنیا کے سامنے ہیں۔ بھارت کو فیٹف کے پلیٹ فارم پر بھی منہ کی کھانا پڑی، جہاں اس نے پاکستان کو گرے لسٹ میں شامل کروانے کی کوششیں کی، لیکن فیٹف نے نہ صرف پاکستان کا اسٹیٹس برقرار رکھا ہے بلکہ مانیٹرنگ کے 5 میں سے 3 پوائنٹس کم بھی کر دیے ہیں، جو یقیناً اسرائیل اور بھارت دونوں کے لیے ایک اور بدترین شکست ہے۔ اس پر مزید بات کرنے کے لیے پروگرام میں آج میرے انتہائی معزز مہمانوں میں مارشل ریٹائرڈ اور ڈیفنس اینالسٹ ہیں عامر مسعود صاحب، میرے انتہائی معزز مہمان ہیں، مجھے جوائن کر رہے ہیں۔ آپ کی بہت شکر گزار ہوں۔ بیرسٹر عقیل ملک صاحب وزیر مملکت برائے قانون ہیں، پروگرام میں میرے ساتھ موجود ہوں گے۔ آپ دونوں مہمانوں کی شکر گزار ہوں۔ عامر صاحب، آپ سے سر بات کا آغاز کرتی ہوں۔ کل ہم نے دیکھا اسرائیل کے پہلے ہی حملے میں ایران کی اہم عسکری قیادت اور سائنسدان وہاں پر شہید ہوئے، جس کے بعد یہ کہا جا رہا تھا کہ ایران کے پاس صلاحیت نہیں بچی ہے کہ وہ جواب دے سکے۔ پھر جس طرح سے ایران نے سرپرائز کیا، کئی میزائلز وہاں پر فائر کیے جس ہوا میں تباہ ہوئے، لیکن کئی اپنے اہداف تک پہنچے۔ امریکی سفیر کو بھی یہ اعتراف کرنا پڑا کہ کل کی رات بڑی بھاری تھی اسرائیل کے لیے۔ آپ اس ساری سچویشن کو اور جس طرح سے ریٹیلیٹ کیا ایران نے اس کو کس طرح سے دیکھتے ہیں؟ جی بہت شکریہ آپ کا۔ دیکھیں جی، یہ بہت ایک سرپرائز ہے دنیا کے لیے بھی، میں سمجھتا ہوں، اور ہم سب کے لیے بھی جو اس کو بڑے کلوزلی دیکھ رہے ہیں، جن کا ڈیفنس سے تعلق ہے، جنہوں نے اس طرح کی کانٹیجنسیز کو دیکھا ہے اور ان میں فیصلے کرنے کا موقع ملا ہے، یا کم از کم لیڈرشپ کو دیکھنے کا موقع ملا ہے۔ تو اگر میں آپ کو یہ کہوں کہ یہ ایک بہت ٹف ٹائم ہے ایران کے لیے، اسپیشلی جب ان کے اوپر اتنا پریسائز طریقے سے ایک تابق توڑ قسم کا حملہ کیا اسرائیل نے، اور بہت زیادہ ان کی فیسلٹیز کو نشانہ بنایا اسرائیل نے جی، اور ان کے جو ہیومن ریسورس ہے وہ ایک بہت پریشیس چیز ہوتی ہے، ان کو نشانہ بہت پریسیجن کے ساتھ بنایا۔ ان کی ملٹری لیڈرشپ کو بھی جنہوں نے ڈیسیجنز لینے ہوتے ہیں، اور ان کی نیوکلیئر لیڈرشپ کو بھی جنہوں نے نیوکلیئر پروگرام کو آگے لے کے جانا تھا، ان سب کو ایک قسم کا انہوں نے نشانہ بنایا بھی، اور اس کے علاوہ ان کے میزائلز کہ جتنے سٹوریج کیپیبلٹی تھی ان کو بھی نشانہ بنایا۔ نہ صرف یہ، جو چیز زیادہ ایک لمحہ فکریہ تھا ایران کے لیے، کہ اندر والے کافی سارے لوگ تھے جو انوالو تھے، اور جو سپائز بعد میں انہوں نے پکڑے بھی، اور کافی سارے ان کے ڈرونز تھے جو اندر لائے گئے اسرائیل کے۔ تو یہ جو اندر والے لوگ ہوتے ہیں یہ زیادہ زخم بھی پہنچاتے ہیں اور زیادہ ڈینجرس بھی ہوتے ہیں۔ تو ان سب انوائرمنٹس کو دیکھتے ہوئے ایران نے جو بعد میں فیصلہ کیا اور جس طرح سے ریٹیلیٹ کیا ہے، میں سمجھتا ہوں یہ شو کرتا ہے ان کی ایک ریزیلینس کو،
ان کے ریزولو کو, ان کی ہمت کو, ان کے کردار کو, اور انہوں نے جو پچھلے 10-15 سالوں میں جتنے ان کی اوپر جتنی سینکشنز رہی ہیں, اور انہوں نے اپنے آپ کو سروائیو کیا ہے, نہ صرف سروائیو کیا ہے بلکہ اپنی کیپیبلٹی بنائی ہے, بڑھائی ہے, اور کس طرح سے انہوں نے اپنے ویپنز کو بنکرز میں رکھا ہوا اور کتنے سیف فیسلٹیز میں رکھ کے انہوں نے ریٹیلیٹ بڑے بھرپور انداز میں کیا ہے. دیکھیں کرن, یہ جو جس طرح سے انہوں نے اہداف بنائے ہیں اسرائیل کے اندر, اور وہ ایک بہت لیئرڈ سسٹم ہے جو اسرائیل کا ہے, جس میں آپ کو پتہ ہے ایرو میزائل شامل ہے, اس میں ان کا ڈیوڈ سلنگ ہے, اس کے بعد ان کا جو آئرن ڈوم ہے, یہ بہت کیپیبل اور بہت ایکسپینسو سسٹم ہے, بڑا اسٹیٹ آف دا آرٹ ہے. اس میں اگر یہ میزائل چلے جاتے ہیں, ان کے جو بیلسٹک میزائل ہے ایران کے, اور کم از کم 10 سے 15% میزائل ضرور گئے ہیں جتنے بھی انہوں نے داغے ہیں, اور ہم نے دیکھی ہیں امیجز وغیرہ بھی کہ ان کے جو ملٹری ہیڈ کوارٹر کو نشانہ بنایا گیا جو کہ پینٹاگون سمجھا جاتا ہے, اور ان کی لیڈرشپ کے جتنے آفیسز تھے ان کو. تو یہ ایک بہت بڑی میرا خیال میں اچیومنٹ ہے, ان کی کیپیبلٹی ہے, ان کی میزائل کی انڈیجنس کیپیبلٹی ہے جس نے جا کے انہیں نقصان پہنچایا ہے. اور ابھی بھی وہ کہہ رہے ہیں کہ ہمارے پاس کافی سارے, اور اسرائیل کے لیے بہت بڑی شرمندگی بھی ہے سر, جس طرح سے آپ آئرن ڈوم کی بات کر رہے ہیں عامر صاحب, جس طرح سے آئرن ڈوم کی آپ بات کر رہے ہیں, تو یہ اسرائیل کے لیے بہت بڑی شرمندگی بھی ہے. اب یہ فرمائیے سر, اسرائیل جو اس وقت دعویٰ کر رہا ہے وہ بہت بڑا ہے. وہ کہہ رہے ہیں کہ پہلے تو ایران کا انہوں نے دفاعی جو سسٹم ہے اس کو ناکارہ بنا دیا ہے, اور اب دنیا دیکھے گی کہ نہ صرف اسرائیل کے جو طیارے ہیں وہ ایران کی فضاؤں میں نہ صرف محو پرواز ہوں گے بلکہ ٹارگٹس کو نشانہ بھی بنا رہے ہوں گے. تو ان کے اس دعوے کو آپ کس طرح سے دیکھ رہے ہیں؟ کیا آپ کو یہ واقعی دعویٰ درست لگ رہا ہے؟ جی دیکھیں, جہاں تک ان کی ایئر فورس کی کیپیبلٹی ہے, ان کے پاس اسٹیٹ آف دا آرٹ ویپن سسٹمز ہیں, F-35 ہے, F-16 جو کہ سب سے لیٹسٹ والے ان کے اپ گریڈڈ, اور F-15 ہیں جن میں بہت اچھے ان کے پاس دنیا کے بہترین ویپنز ہیں, بنکر بسٹرز ہیں ان کے پاس لانگ رینج ایئر ٹو ایئر میزائل ہیں. تو اس لحاظ سے تو ایران کی فضائیہ یا ایران کے جہاز اس لیٹسٹ اس کے نہیں ہیں, لیکن ایران کے پاس ابھی بھی کم از کم جو نظر آیا ہے, اور جو انہوں نے کلیم بھی کیا ہے کہ انہوں نے 2 سے 3 F-35 مارے ہیں, جو کہ ایک بہت بڑا کارنامہ میں کہوں گا کہ ہے. تو اس سے یہ معلوم بھی ہوتا ہے, اور یہ واضح چیز بھی ہے کہ ان کا ابھی تک ایئر ڈیفنس سسٹم جو ہے وہ موجود ہے اور فنکشنل اور آپریشنل ہے, اور وہ ان کے ٹارگٹس کو اہداف بنا سکتا ہے اپنا. اور کل ایک کمپلیٹ ایئر ڈومیننس جسے کہتے ہیں, یا ایئر سپیریورٹی جسے کہتے ہیں, جو پاکستان نے اچیو کی تھی انڈیا کے خلاف, وہ مجھے نہیں لگتا کہ اسرائیل کی اچیو ہوئی ہے. عامر صاحب, ویسے آپ نے F-35 کی بات کی ہے سر, آپ نے F-35 کی بات کی ہے, تو یہ کہیں سے تصدیق بھی ہو سکی ہے؟ کیونکہ اسرائیل اس بات کو مان نہیں رہا, ایرانی میڈیا اس بات کا دعویٰ کر رہا ہے, تو باوثوق ذرائع سے کہیں سے تصدیق ہوئی ہے کہ 3 گرے ہیں F-35؟ جی بالکل, دیکھیں یہ جو اس کی امیجز بالکل میں نے نہیں دیکھی, یہ میں نہیں کہوں گا کہ میں نے کوئی مطلب پراپر طریقے سے اس کی تصدیق کر سکتا ہوں, مگر امیجز اویلیبل ہو سکتی ہیں. اگر ایران نے واقعی ہی ان کو دیکھا ہے اور کیپچر بھی کی ہے کوئی پائلٹ, تو یہ کوئی ان کے لیے مشکل نہیں ہوگا کہ وہ امیجز دکھا سکیں اس کو. لیکن یہ کہ اس طرح کی فوگ آف وار میں یہ بڑا مطلب 2-3 جہاز گرنا جو ہیں, وہ نہ صرف یہ کہ ایران کی دفاعی کیپیبلٹی کی وجہ سے گر سکتے ہیں, بلکہ یہ جو نیبرنگ کنٹریز تھیں یہ بھی جو فائر کرنی تھی, تو ان کو کوئی اتنی کلیئر آئیڈینٹیفیکیشن نہیں تھی, جبکہ اتنے زیادہ میزائل فائر ہو رہے تھے, یو اے ویز تھے, جو ڈرونز تھے ایئر میں, اور اتنے جہاز تھے. تو یہ بھی لائکلی ہو سکتا ہے کہ شاید کچھ ان کے اپنے میزائل بھی, ان کے اتحادیوں کے میزائل بھی ان کو لگ سکتے ہیں. تو اینی تھنگ از پاسبل, مطلب یہ ممکن ہو سکتا ہے کہ جہاز ضرور گرے. عامر صاحب, ایران ایک اور سرپرائز کی بات کر رہا ہے سر, اور وہ سرپرائز خیبر میزائلز کی بات کر رہا ہے. 2000 کلومیٹر کی غالباً اس کی رینج ہے. تو سر کیا اسپیسیفیکیشن ہے اس میزائل کی, کتنا جدید ہے وہ, اس کی ٹیکنالوجی کیا ہے, ذرا اس بارے میں بتائیے گا. دیکھیں جی, وہ جو میزائل ہے اور جو ابھی بھی میزائل ہمیں نظر آئے ہیں جو لگے ہیں, یہ سارے ریم جیٹ اور ان کے پرسنلی جیسے کہتے ہیں کہ راکٹ موٹر ٹائپ ہوتی ہے ان کی, جو کہ ان کے وار ہیڈ کے اندر موجود ہوتی ہے, جو کہ سبسیکوئنٹلی ٹرمینل سٹیجز پہ لگتے ہیں, اور ان کے جو رینجز ہیں وہ 2000 کلومیٹر سے بھی زیادہ کی رینجز ہیں.
اور اس کی پاور جو ہے وہ بہت زیادہ ہے. میں سمجھتا ہوں اس کی سپیڈ تقریباً 4 گنا جو سپیڈ آف ساؤنڈ جسے کہتے ہیں ماک اس سے زیادہ لگتی ہے. جس طرح کے ڈیمیجز اس نے کیے ہیں اور جو امیجز ہمیں نظر آ رہی ہیں اور جس طرح کے ڈیفنسز کو انہوں نے پینیٹریٹ کیا ہے تو یہ شو کرتا ہے کہ یہ بڑے پاورفل میزائل ہیں اور ان کی بہت کائنیٹک انرجی کے ساتھ یہ اپنے ٹارگٹس کو جا کے لگے ہیں. اور میرا خیال میں آئندہ والے جو خیبر ہیں اگر انہوں نے ابھی تک استعمال نہیں کیے اور وہ کریں گے تو وہ ڈیفینیٹلی ان کے لحاظ سے وہ جو ہیں وہ اسٹیٹ آف دا آرٹ میزل ہیں. ان کی رینجز بھی زیادہ ہیں, ان کی ویلوسٹی مطلب جو ہوتی ہے کائنیٹک انرجی وہ بھی زیادہ ہے اور میرا خیال میں وہ نقصان بھی زیادہ کریں گے اگر وہ پینیٹریٹ کر جاتے ہیں, زیادہ کریں گے اگر. بالکل ٹھیک. اچھا عامر صاحب مجھے یہ بھی فرمائیے سر, جیسے کہ وزیر دفاع نے آج بڑا امپورٹنٹ اسٹیٹمنٹ دیا, انہوں نے کہا کہ اس وقت مسلم اتحاد کا ہونا ناگزیر ہے اور تمام مسلم ریاستیں جو ہیں وہ اسرائیل کے ساتھ اپنے تعلقات کو ختم کریں. تو آپ کو کیا یہ ممکن دکھائی دیتا ہے؟ کیونکہ ہم دیکھتے ہیں کہ جیسے ہی اسرائیل ایران کے اوپر اٹیک کرتا ہے تو جارڈن سے خبریں آ جاتی ہیں کہ ہم اپنی ایئر اسپیس کسی کو استعمال نہیں کرنے دیں گے. پھر شام اور عراق کے بارے میں بھی مبینہ خبریں آ رہی ہیں کہ ان کی فضائی حدود کو استعمال کرتے ہوئے ایران کے اوپر اٹیک کیا ہے. تو یہ اس مطالبے میں آپ کو جان اور ہوتا ہوا دکھائی دیتا ہے جو خواجہ صاحب کر رہے ہیں؟ جی بالکل, ڈیفنس منسٹر صاحب نے جس طرح سے فرمایا ہے کہ دیکھیں جتنی بھی مسلم ممالک ہیں انفارچونیٹلی اسرائیل سے لے کر ایران تک جتنے بارڈرز لگتے ہیں وہ سارے جو ہیں وہ ایک فیوریبلی پوائزڈ ہیں اسرائیل کی طرف. اور عراق جو ہے وہ آئسولیشن کا شکار ہے اس جگہ پہ, اور اس جنگ میں بھی جب یہ میزائلز اور پروجیکٹائلز چل رہے ہیں تو وہ تمام پروجیکٹائلز جو ایران سے جا رہے ہیں ان کو کاؤنٹر کیا جا رہا ہے اور وہ تمام جہاز اور پروجیکٹائلز جو دوسری طرف سے آ رہے ہیں اسرائیل سے ان کو فیسیلیٹیشن دی جا رہی ہے. یہ تو صاف نظر آ رہا ہے یہ چیز. تو مگر یہ جو ڈیفنس منسٹر صاحب نے جو بیان دیا ہے وہ بات بالکل ٹھیک ہے. دیکھیں انہوں نے ایک ایک کر کے رجیم چینج کی ہے, چاہے وہ عراق ہو, سیریا ہو اور لیبیا ہو, اور سبسیکوینٹلی انہوں نے نیوٹرلائز کیا ہے غازہ کو, حزب اللہ کو اور جتنا یہ سیریا ایز ویل ایز یمن کو. تو باری تو مطلب سب کی آنی ہے, اس بات میں کوئی شک نہیں ہے. تو یہ جتنی جلدی اگر ہمیں ریئلائز ہو اتنا ہی بہتر ہے, اور جتنی جلدی مسلم کنٹریز اس چیز کو انڈرسٹینڈ کریں کہ کچھ بڑی بات نہیں تھی, وہ جو اقبال صاحب نے فرمایا ہے ہوتے اتنا ہی بہتر ہے. آپ بالکل درست کہہ رہے ہیں کہ خواجہ صاحب نے بات بالکل درست کی ہے, لیکن سب کے اپنے اپنے مفادات ہیں, اور علامہ اقبال نے فرمایا ہے نا, ایک ہو مسلم حرم کی پاسبانی کے لیے. بہت بہت شکریہ آپ کا عامر مسعود صاحب, پروگرام میں آپ ساتھ موجود کر رہے تھے.